قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال بني الإسلام على 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان رواہ البخاری ومسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الاللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ جسے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ آل عمران اللہ رب رحمان کا ہے فرمان وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج بیت اللہ کا حج ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو بیت اللہ کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان پلرز آف اسلام، اسلام کے 5 پلرز ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک معبود برحق ہونے کی گواہی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کی گواہی کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم عبد المطلب کے پوتے
جناب حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اسلام کے 5 پلر میں سے دوسرا پلر، دوسرا ستون وہ نماز کا ادا کرنا ہے، نماز کا قائم کرنا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے اور بیت اللہ کا حج کرنا ہے اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا خطبہ جمعہ ایک کلمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھ لینے والے مسلمان پر بیت اللہ کا حج کرنا، اور یہ بیت اللہ کا حج اسلام کے 5 پلرز میں سے، 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ اسلام کی عمارت وہ ان 5 پلرز کے اوپر، ان 5 ستونوں کے اوپر ہے۔ جب بھی کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنا۔ جو عاقل ہے، بالغ ہے، اور اسی طرح جب کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے اور صاحب مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر مال کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض کی، یا یہ کہ کھیتوں سے حاصل ہونے والی آمدنی فصل کے اوپر اللہ رب الرحمن نے عشر کو فرض کیا۔ اور اسی طرح ہر مسلمان پر اسلام اور شریعت کی بتائی گئی شرائط کے ساتھ بیت اللہ کا حج کرنا بھی فرض ہے۔ اور اس کے متعلق آنے والی حدیث کے اندر کہ ایک مسلمان پر زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا وہ فرض ہے صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں، اور مسلمان پر ہر سال رمضان المبارک میں عاقل اور بالغ اور ہوش مند ہونے کی صورت میں رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ اللہ رب الرحمن سے دعا ہے کہ اللہ پروردگار عالمین ہمیں بار بار بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سال کرونا وبا اور کرونا وائرس کی وجہ سے بیرونی دنیا سے آنے والے حجاج کرام کو روک دیا گیا، خطرے اور احتیاط کی پیش نظر، اور جو وہاں اہل علاقہ ہیں، سعودیہ میں رہنے والے یا بیت اللہ کے ارد گرد علاقوں میں رہنے والے، ان کے لیے روٹین کے مطابق حج بیت اللہ کا فریضہ جو ہے وہ ادا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے گھر کی زیارت کرنے اور زیارت باسعادت اور باقبولیت ہر مسلمان کو بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ جس نے بیت اللہ نہیں دیکھا سو نہیں دیکھا، اور جس نے اللہ کے گھر کی 1 مرتبہ زیارت کر لی، حج کر لیا یا بیت اللہ کا عمرہ کر لیا، بیت اللہ کا طواف کر لیا، وہ زندگی میں بار بار یہ چاہتا ہے کہ میں بار بار اللہ کے گھر جا کر طواف کروں، عمرہ کروں اور حج کروں، سوائے اس بدبخت اور بد نصیب روح کے کہ جسے اس بات کا نہ شوق ہے نہ ذوق ہے۔ سعادت مند روحیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا، سعادت مند روحیں ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اپنے شوق اور اپنی لگن کی وجہ سے وہ اللہ کے گھر کی، بیت اللہ کی زیارت اور حج اور عمرے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن بے نصیب اور بد نصیب روحیں، بے نصیب اور بد نصیب روحیں وہ دنیا کمانے کے چکروں میں اپنی زندگیاں گزار دیتی ہیں۔ بے نصیب اور بد نصیب روحیں وہ دنیا اکٹھے کرنے کی چکروں میں اپنی زندگیاں گزار ڈالتی ہیں، لیکن نہ بیت اللہ کا عمرہ کرنا نصیب میں ہوتا ہے، نہ بیت اللہ کا حج کرنا نصیب میں پڑتا ہے۔ بات ہے صرف
کوشش اور آرزو کی، تمنا اور لگن اور انابت کی، تو جو کوشش کرتا ہے وہ اپنی مراد کو پا لیتا ہے، بے نصیب ہی رہتا ہے۔ اسلام میں کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایک مسلمان پر صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں زندگی میں ایک بار حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا وہ فرض ہے۔ اور بعض ایسے بد نصیب لاکھوں اور کروڑوں اور ہزاروں کی آمدنیاں ہوں گی، لاکھوں کروڑوں اور ہزاروں کی آمدنیاں ہوتی ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، مگر بیت اللہ جانا نصیب نہیں پڑتا۔ اور سبحان اللہ، بیت اللہ جا کر مطاف میں جا کر یہ دیکھا اور سنا کہ ریڑھا رکشہ چلانے والا تھا، لیکن وہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہے اور طواف پہ بیت اللہ کر رہا ہے۔ کوئی عمرہ کرنے والی سعادت مند روح عمرہ کر لیتی ہے اور خوش نصیب روحیں حج کر لیتی ہیں، لیکن جن کے پاس استطاعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور اس کے باوجود وہ لوگ حج نہیں کر پاتے، جہاں وہ فریضہ اسلام ادا نہ کرنے کے مجرم ہیں، وہیں پر ایسی روحیں بڑی بدبخت اور بڑی بد نصیب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحیح مسلم میں فرماتے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض اللہ علیکم الحج، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، فحجوا، تو تمہیں چاہیے کہ تم حج کرو۔ ایک شخص کھڑے ہو کر سوال کرتا ہے کہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سوال کے جواب پر خاموش رہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مفتی کو چاہیے کہ جاہل کے جاہلانہ سوال پر خاموشی اختیار کر لیا کرے۔ وہ شخص بار بار پوچھتا ہے کہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لو قلت نعم، اگر تمہارے سوال پر میں ہاں کہہ دیتا، لوجبت ولم استطعتم، پھر یہ ہر سال ہی حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ نمبر 1 یہ معلوم ہوا کہ کلمہ پڑھنے والے پر صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ شیطان ہمیں دھوکہ کیا دیتا ہے میرے بھائیوں؟ شیطان ہمیں دھوکہ یہ دیتا ہے، اگر ہم نے عمرے پر 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ لگا دیا، آج کی تاریخ میں اگر ہم نے حج بیت اللہ پر 5 لاکھ لگا دیا تو ہم تو غریب ہو جائیں گے، تو کیا ضرورت پڑی ہے بیت اللہ کے حج کرنے کی؟ یعنی شیطان ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے، شیطان ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے لاکھوں لگانا بیت اللہ کے عمرے یا حج پر، اپنی جو ہے وہ گھر بار کو چھوڑنے پر اور اپنی دکانداری اور اپنی مصروفیات کو چھوڑنے پر۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہوا جو دنیا پرست ہیں، اور جو جاہل اور بد عقیدہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب جنہوں نے اپنے پیر کی یا نبی علیہ السلام کی زیارت کر لی تو اس کا حج ہو گیا۔ تو دونوں ہی باتیں شیطان کی طرف سے وسوسہ ہیں۔ ہر مسلمان پر کلمہ پڑھ لینے کے بعد مسلمان پر صاحب استطاعت ہونے پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ شیطان ضرور دھوکے میں ڈالتا ہے، شیطان ضرور وسوسے ڈالتا ہے کہ نہ تم عمروں پر جاؤ نہ تم وسوسوں پر جاؤ۔ اور سبحان اللہ، مجھے یاد آ گیا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ شیطان کی بات تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، بیت اللہ کے حج اور عمرے پر خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، خواہ مخواہ اتنا پیسہ لگانے کی کیا ضرورت؟ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں،
حج اور عمرہ، فرمایا یہ گناہوں کو مٹا ڈالتے ہیں۔ بیت اللہ کا حج بندے کے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے، اور اگر کوئی صحیح معنوں میں سنت کے مطابق کسی واجب اور رکن کو ترک کیے چھوڑے بغیر بیت اللہ کا حج کر لیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حاجی حج کر لینے پر حج پورا کر لینے پر اس طرح ہو جاتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، سبحان اللہ، جیسے اسے اس کی ماں نے جس دن جنا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ جب آپ بیت اللہ کا حج کر لیتے ہیں تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے بچہ پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اب کون بے وقوف ہے کہ جو اتنا بڑا اللہ کا دیا ہوا پیکج نہ لے؟ عقل مند تو ضرور لے گا، عقل مند تو بار بار چاہے گا کہ سال میں 2 مرتبہ عمروں پر جاؤں۔ اب جیسے خبر آئی ہے کہ یہ جولائی کا مہینہ ہے اور آج جولائی کی 3 تاریخ ہے، اگلے مہینے سے بیت اللہ کا عمرہ شروع ہو رہا ہے، اگست کے مہینے سے بیت اللہ کے عمروں کا آغاز ہو رہا ہے، تو جو سعادت مند روحیں ہیں وہ الحمدللہ کہہ رہی ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں کہ پھر ہم بیت اللہ جائیں گے اور بیت اللہ کا طواف کریں گے، اور بے نصیب اور بد نصیب انہیں اس پر کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا حاجی جب حج کر لیتا ہے گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، اس دن کی طرح کہ جس دن اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ پیدا ہوتا ہوا بچہ جیسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، حاجی حج کر لینے کے بعد گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن بریکٹ میں اتنا یاد رکھیں، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کی شرائط کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ توبہ کرنا لازمی ہے۔ اور اسی طرح عمرے کے متعلق ہے، اگر ہم نے عمرہ کیا ہمارے گناہ ختم شد کبیرہ کو چھوڑ کر، اور جب بندہ دوسرا عمرہ کرتا ہے تو اس بیچ جتنے گناہ ہوئے وہ ختم شد۔ جیسے ہم جمعہ کی نماز باجماعت ادا کر لیں خطبہ جمعہ میں شروع میں آ کر، تو پچھلے جمعے اور اس جمعے کے بیچ کے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور ظہر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتے ہیں، اس بیچ جتنے گناہ ہوئے وہ ختم شد کبیرہ گناہوں کو چھوڑ کر۔ تو اگست کے مہینے میں انشاءاللہ بیت اللہ کا عمرہ شروع ہو رہا ہے، خوش نصیب روحیں اللہ کا شکر ادا کر کے تیاریاں کریں گی، اور معاملہ اب امید ہے کہ چونکہ حج باقاعدہ طور پر نہیں ہوا تو عمرہ کرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، اور یہ عمرہ کوٹہ سسٹم کے تحت ہی ہوگا۔ خوش نصیب لوگوں کو ہم دیکھیں گے کہ وہ یہی چاہیں گے کہ پہلی فلائٹوں میں ہم بیت اللہ کو اڑ رہے ہوں۔ اللہ رب الرحمن اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ان پہلے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، جو کھا لیا، جو پی لیا، جو پہن لیا، بس وہی ہمارا تھا۔ جو کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، پرانا کر دیا، پخانہ پیشاب کر لیا، وہی ہمارا تھا۔ جو ہم مر کر چھوڑ کر جائیں گے وہ ہمارا نہیں ہوگا، وہ پیچھے وارثوں کا ہوگا۔ ہمارا وہی ہے جو ہم نے خود اللہ کی راہ میں لگا دیا اور خرچ کر دیا، یا کھا پی کر پہن کر پرانا کر دیا۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا وہ فرض ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ انہیں سب سے پہلے فدعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، انہیں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینی ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، اور جب وہ کلمہ پڑھ لیں تو پھر انہیں بتانا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ معلوم ہوا حج یا نماز یا روزہ یا زکوٰۃ
اس پر ہے جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، کافر پر کچھ نہیں ہے، کافر فری ہینڈ ہے۔ اور یہ ہر مسلمان عاقل بالغ اور ہوش مند مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں شہروں میں اپنے قاصدوں کو بھیجوں، میں شہروں کے اندر بستیوں اور شہروں اور ملکوں میں اپنے لوگوں کو بھیجوں اور وہ لوگ جا کر یہ معلوم کریں کہ کون سا وہ مسلمان ہے جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا۔ اور جب ایسے لوگوں کا علم ہو جائے تو عمر کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، میرا یہ ارادہ بنتا ہے کہ جو استطاعت کے باوجود بیت اللہ کا حج نہ کریں میں ان کے اوپر جزیہ لگا دوں۔ اب جزیہ مسلمان کو نہیں دینا ہوتا، وہ کافروں کو دینا ہوتا ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قول اور فتوے سے یہ معلوم ہوا، یا ان کی چاہت اور رائے سے یہ معلوم ہوا، جو استطاعت کے باوجود بیت اللہ کا حج نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ لاکھوں تو کروڑوں میں ہیں، کروڑوں اسی طرح پھر اربوں پتی، کروڑوں پتی، لاکھوں کی دولت رکھنے والے، جوانی گزر گئی، بڑھاپا گزر گیا، گوڈے گٹے کھڑکنے لگ گئے، لیکن نہ بیت اللہ کا حج کر پائے، نہ بیت اللہ کا عمرہ کر پائے۔ اگر شیطان کی راہ میں مال لگانا ہے تو شیطان کی راہ میں مال لگانے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ اللہ کی راہ میں اور فریضہ اسلام ادا کرنے کی جب باری ہو تو پھر یہ غریب بھی ہے، پھر یہ فقیر بھی ہے، پھر یہ مسکین بھی ہے، پھر یہ مصروف بھی ہے، اس کے پاس وقت بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جن کو اللہ نے خوش نصیب بنایا وہ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، وہ سال بسال عمرہ بھی کرتے ہیں، وہ سال بسال بیت اللہ کا حج بھی کرتے ہیں۔ ایسے الحمدللہ لاکھوں مسلمان کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں کہ جن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سال میں ایک بار عمرہ ضرور ہو اور سال میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج بھی ضرور ہو۔ یہ اور بات ہے کہ حاجیوں کی تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ پابندی لگا دی گئی کہ 5 سال میں یا اس سے کم زیادہ میں ایک سے زیادہ مرتبہ حج نہیں کیا جا سکتا، یا 2 سال یا اس سے کم زیادہ میں ایک سے زیادہ مرتبہ عمرہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ رب الرحمن نے ہر مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض کیا، اور یہ فریضہ حج پہلی فرصت میں ادا کر لینا چاہیے۔ سستی کرنا قبر کی بربادی ہے، آخرت کی بربادی ہے، اور دنیا آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسند احمد میں اور ابن ماجہ میں فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے جلدی حج کر ڈالے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں حج کروں، میرے اوپر فریضہ حج عائد ہو چکا ہے، من اراد الحج فلیتعجل، جو بیت اللہ کا حج کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کر لے۔ کیوں جلدی کرے؟ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ، وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، مریض بھی ہو سکتا ہے، بیماری سے دوچار ہو جا سکتا ہے، یا اس کی کوئی چیز گم ہو جائے، اور یا اسے کوئی ضرورت پیش آ جائے۔ تو جس نے نیکی کا ارادہ کیا، نیکی کا ارادہ کرتے ہی نیکی کرنی ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، بعض لوگ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن زندگی پھر وفا نہیں کرتی، اور ملک الموت سر پہ آ کر موت کی دستک دینا شروع کر دیتا ہے، اور جب یہ موت کا فرشتہ آتا ہے پھر لمحے بھر کے لیے بھی فرصت اور مہلت نہیں دیتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حج کا ارادہ کر لیا، اسی میں ہم ایڈ کر لیں کہ جس نے عمرے کا ارادہ کر لیا، تو جس نے حج عمرے کا ارادہ کر لیا اس کو چاہیے کہ وہ جلدی اپنے ارادے کو
پایۂ تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب الرحمن اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں بھی ان خوش نصیب روحوں میں شامل فرمائے جو اگلے مہینے اگست میں عمرہ کرنے والے، زندگی میں بار بار اللہ رب الرحمن بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا حج اور عمرہ کرنے سے گناہ بھی مٹتے ہیں، اور حج اور عمرہ کرنے سے بندے کے مال میں بھی برکت ہوتی ہے۔ یعنی بیت اللہ کا حج اور بیت اللہ کا عمرہ ایک بہترین تجارت بھی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ بیلنس زیادہ ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ حج عمرہ کریں، گناہ بھی مٹیں گے اور ہمارا بیلنس بھی بڑھتا جائے گا اور برکت پیدا ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له